سید حامد کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے اردو ادب میں، جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر رہے اور ان کا 29 دسمبر کی شام میں انتقال ہوا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر کی سبکدوشی کے بعد جامعہ ہمدرد کی ذمہ داریاں بھی ان کی سپرد ہوئی۔ 28 جون 1980 کو ان کا یوم ولادت ہے اور 29 دسمبر کو ان کا انتقال ہوا۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ISPCS کا ایگزام پاس کر کے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز IAS آفیسر کے طور پر کیا۔ آج کی یہ تعزیتی میٹنگ سید حامد کے انتقال کے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ہم زندہ دلان امروہہ اور حق کی جانب سے ہاشمی ہاؤس میں منعقد اس میٹنگ میں سید حامد حسن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں زندہ دلان امروہہ کے سرپرست ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جیسا کہ ابھی شیبان قادری نے آپ کو سید حامد صاحب کے بارے میں بتایا، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور جب تک وہ وائس چانسلر رہے وہاں بھی انہوں نے خدمات بخوبی انجام دی، لیکن اس کے بعد جو ان کے دل میں اور دماغ میں جو قوم کا ایک درد تھا اور جو ہمدردی تھی، اس کے بعد انہوں نے ہمدرد پبلک اسکول سے جا کے وہ جڑے اور ہمدرد پبلک اسکول انہوں نے قائم کیا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک کسی بھی مسلمان نے یا کسی بھی اقلیتی طبقے کے آدمی نے نہیں سوچی تھی، وہ انہوں نے جو تعلیم کی جو بنیادی بات تھی اسی کے حساب سے پبلک اسکول کھولا اور اس میں ایک کوچنگ سینٹر ایسا کھولا IAS اور PCS کا، جس میں ہر سال 100 بچے سلیکٹ کیے جاتے تھے اور 100 بچوں میں غالباً یہ 80 کی بات ہوگی جب میں پہلی بار وہاں گیا تھا، سب سے پہلے وہ IAS PCS سینٹر ہی تھا، تو اس میں غالباً 10 سے 15 بچے مسلمان پورے ہندوستان سے IAS اور PCS میں کوالیفائی کر کے آتے تھے۔ اور یہ جو بنیادی کام ہے حقیقت میں انہوں نے اس کو نمایاں طور پہ کیا اور بلکہ اس کی ایک نہ کی شہرت کی، نہ کوئی اپنے آپ میں کوئی اعزاز حاصل کیا، نہ کوئی اس کی کوئی انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کیا۔ اس کے حساب سے انہوں نے ہر سال 100 بچے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں اس میں آج بھی، اور وہ انسٹیٹیوشن قائم ہے اور اس میں 10-15 بچے ہر سال IAS اور PCS بن کے نکلتے ہیں۔ تو سچی اور اچھی اور حقیقی خراج عقیدت انہیں جو ہوتی ہے، جو ان کا ایصال ثواب ہوگا، تو ان کا جو ایک مشن تھا کہ کوئی بھی سماج ہو، کیسا بھی سماج ہو، اس میں تعلیم کی بیداری پیدا ہونی چاہیے، لوگ جاگروک ہونے چاہیے، کانشیس ہونے چاہیے کہ بچے یا جو بھی کسی بھی طبقے سے آئیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، جب پڑھیں گے یا آگے پڑھیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے تو اس میں شعور پیدا ہوگا۔ جب شعور پیدا ہوگا تو جو آج کل کے جو حالات ہیں، جو ماحول ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یا جو ہم طبقات میں وہ گیپ پیدا کر رہے ہیں، اگر تعلیم ہوگی ہمیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ پڑھنے لکھنے سے آدمی میں شعور آتا ہے، بیداری آتی ہے، اس میں وطن پرستی پیدا ہوتی ہے، قوم کا درد پیدا ہوتا ہے، اور وہ جب یہ آ سکتا ہے کہ جب ہم تعلیم حاصل کریں، بچوں کو تعلیم حاصل کریں، تو ہم انہیں آج سچی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ رہتی دنیا تک ان کا نام قائم رہے گا۔ انہوں نے وہ انسٹیٹیوشن کھولا، وہ خدمت کی قوم کی جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو، جس طریقے سے سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیے، جس وقت سر سید کام کر رہے تھے ایجوکیشن کے متعلق، انگریزی کو فروغ دے رہے تھے، تعلیم کو فروغ دے رہے تھے، تو یہ کہا جاتا تھا کہ صاحب یہ تو کفر کی تعلیم دے رہے ہیں یا غیر مسلم بنا رہے ہیں، لیکن آج جب لوگوں کو احساس ہوا اور لوگوں کو اس کی اہمیت کا معلوم ہوا، تو آج سر سید کو ہم لوگ سب سلام کرتے ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آدمی کا جہاں تک اس کی پاور ہے، جہاں تک وہ سمجھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو اسے اپنی قربانی دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کوئی بڑا آدمی بن کے کیا نام کالج ہی کھولے، اسکول ہی کھولے، چلیے ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اگر
تعلیم کے تعلق سے, شعور کے تعلق سے اگر ہم اپنے پڑوس کے کسی بچے سے یہ بھی پوچھ لیں کہ بیٹے اس کی کیا معنی ہوتے ہیں, یا کبھی اسکول کیوں نہیں جا رہا ہے, یہ کیا ضرورت ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہر آدمی اپنی طریقے سے کوئی نہ کوئی خدمت کر سکتا ہے, یوگدان دے سکتا ہے. تو اس میں ایک بڑی عجیب سی مثال ہے ہمارے یہاں کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ راجا جی ناچیں گے. لیکن اگر ہم نے اگر یہ طے کر لیا کہ اپنے بھائی کو اپنے گھر میں ایک الفاظ یا ایک شبد یا ایک واقعہ بتا دیا کہ یہ اس میں یہ چیز ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. ابھی میں نام نہیں لوں گا, ابھی 2-3 لوگ بڑے ذمہ دار لوگ میرے یہاں بیٹھے تھے اور وہ بات ہو رہی تھی ہورڈنگ کی. تو بولے بھائی ایک تو پترکار تھے الیکٹرانک میڈیا کے, بولے بھائی اس شہر میں 4-5 ہورڈنگ لگ جائیں. تو میں نے میرا مائنڈ اسٹرائک کیا, لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کبھی کوئی بھی آدمی کے منہ سے کوئی غلط بات ہو یا کوئی غلط اس کا عمل ہو تو اسے محفل میں نہ سمجھا کے اکیلے میں سمجھایا جائے. تو میں نے اکیلے میں کہا ان سے بھائی یہ ہولڈنگ نہیں ہے, اسے ہولڈنگ کہتے ہیں. آ ہے اس میں بہت سے لوگ جو جانتے ہو وہ وہی ہولڈنگ کہتے ہیں, لیکن ہولڈنگ ہے نہیں, کوئی جب ہولڈنگ ہے تو اکثر سیکھتے سکھانے کو اپنی ان کی غلطی ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ہولڈنگ کہتے ہیں, ہولڈنگ نہیں تو ہولڈنگ کو سبھی کہتے ہیں, 90% لوگ ہولڈنگ کہتے ہیں, ہولڈنگ ہے نہیں ہولڈنگ آ رہا ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آدمی سیکھ لے سمجھ لے بتا دے تو بہت بڑی بات ہے. بہرحال یہ کہ ہم ایک عظیم شخصیت کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہ عقیدت سی بات ہے, اسے رواداری میں نہ لے کے وفاداری میں نہ لے کے حقیقی جامہ اگر پہنایا جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور ہم آج طے کریں کہ آج کم سے کم ان کے نام سے اگر کوئی آدمی جائے گھر میں تو اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو کچھ نہ کچھ ان سے پوچھیں گے یا کچھ بتائیں گے. یہ سچی خراج عقیدت ہوگی. اور ایک بات شریف پڑھ کے سب لوگ